اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصبح پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 25 محرم ہے، 3 ستمبر ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سفر میں محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ ناظرین، آج 25 محرم ہے اور 25 محرم شہادت امام حسین العابدین علیہ السلام کا دن ہے۔ تو تمام مومن و مومنات اور مسلم و مسلمات خصوصاً امام زمانہ روح و ارمان الفدا کی بارگاہ میں آج کے دن کی تعزیت درس کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے امام کی پوری زندگی کے اوپر جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس میں ہم دیکھیں گے تاریخ نے کیا کچھ آپ کے لیے قلم بند کیا ہے، کس طرح سے بعد کربلا آپ نے جو ہے وہ اس بھنور سے دین اسلام کو جو کہ یزیدیت کی ظلمت و تاریکی میں انہیں ڈبونے کی پوری صحیح وہ کوشش انجام دی ہے، اس کو کس طرح سے پوری دنیا تک پھیلایا اور آج تک جو ہے وہ زندہ و جاوید ہے۔ اس کو باتیں نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے علامہ کینیڈا سے علامہ سید شہری رضا عابدی صاحب، اور امریکہ سے علامہ سید علامہ سخاوت حسین سندرالی صاحب اپنے دونوں مہمانوں نے گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کے پروگرام سید الشہداء کی تعزیت پیش کریں گے۔ علیکم السلام، اعظم اللہ اجورکم۔ اجورکم اللہ اکبر۔ قبلہ آیت اللہ جناب سخاوت حسین سندرالی صاحب قبلہ آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے القاب سے تاکہ تھوڑی تمیزی گفتگو تھوڑی سی ہو جائے، تاکہ اور دریچے جو ہیں اذان کے اندر اور مزید جو ہے وہ کھل جائیں، تو سب سے پہلے امام کے القاب کے اوپر سے بات کرتے ہیں۔ تھوڑے سے القاب قبلہ پیش فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ، جو عابدی، زیدی، ساجدی، سجادی، حسینی سادات کرام کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے القاب میں مشہور ترین القاب یہ ہیں: زین العابدین، زین العباد، سید الساجدین، آدم آل محمد، نوح اہل بیت، ذو الصفنات، سید الصابرین، صابر، عابد، ساجد وغیرہ۔ یہ وہ القاب ہیں جو شہرت رکھتے ہیں۔ ویسے آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب بھی دونوں مکاتب فکر نے کثرت کے ساتھ کتب میں درج کیے ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو بھی ہو گئی۔ اب جیسے بسم جیسے اللہ۔ ناظرین پروگرام آگے بڑھے گا تو اپنے دونوں علماء سے پوری زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ زیادہ استفادہ جو ہے وہ کیا جائے، اس ٹائم کو جو ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے اذان عالیہ تک جو ہے وہ تمام انفارمیشن بہم پہنچائی جا سکے۔ قبلہ علامہ شہری رضا عابدی صاحب، کربلا کے بعد امام نے کیا روش اختیار کی؟ کیونکہ جس طرح سے ہم نے اوائل پروگرام میں عرض کیا کہ یزیدی ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر اسلام کو گم کرنے کی پوری بنو بھیا نے کوشش کی، اور اس ایک بڑے سانحے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جب آغاز امامت ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا روش رہی ہے، کس طرح سے اسلام کا دفاع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے عاشور کے بعد 3 اہم کام انجام دیے۔ ان میں سے 2 کو ہم اختصار کے ساتھ اور ایک کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ جو ایک اہم کام تھا وہ معارف الہی کو انہوں نے پھیلایا، اور صحیح توحید کو اور صحیح نبوت کو، اور خصوصاً اسماء و صفات الہی کو، کیونکہ جن لوگوں نے سبحان اللہ۔ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ در حقیقت اگر آج بھی دیکھیں تو جس توحید کو پبلک مان رہی ہے، وہ توحید اور وہ صفات خداوند تبارک و تعالی اہل بیت علیہ السلام کی بیان کی ہوئی ہے۔ اب اگر سبحان اہل اللہ، بیت بالکل۔ ان غلط نظریات سے نہ ٹکراتے تو آج اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ویسا مانا جا رہا ہوتا جیسے کہ بعض مذاہب اسلامی نے اپنی کتابوں میں بیان کیا، خصوصاً احادیث کی،
کہ وہ اپنی ٹانگ خدا نخماز اللہ جہنم میں ڈالے گا خداوند تبارک و تعالیٰ، یا یہ کہ وہ امرد ہے اور اس کے داڑھی مونچھیں نہیں ہیں اور ایک نوجوان کی صورت میں گھنگریالے بال ہیں۔ تو ایک جانب تو انہوں نے معرف بیان کیے، یعنی صحیح نظریات توحید کے اور اسماء و صفات الہی، اور ہماری دعاؤں کی کتابیں ان سے بھری ہوئی ہیں۔ البتہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں جو صحیفہ سجادیہ میں ہیں اس وقت وہ 54 ہیں، اصل میں تھیں وہ 75، اس میں 11 ایک دفعہ کم ہوئی اور ضائع ہو گئیں 10 ایک دفعہ، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کے باوجود دیگر کتابوں میں بھی دعائیں تھیں، اور کل ملا کے جو جمع کی گئی ہیں اس وقت وہ ہیں 270 جو جمع کی ہیں آیت اللہ مبحد ابتہی نے۔ اور آخر ان کے انٹرویو میں یہ تھا کہ ان کو ایک دعا اور ملی ہے، کیونکہ مختلف کتاب خانوں کو انہوں نے چھانا، مختلف اور چیزوں کو، تو تقریباً 271 ہو گئی۔ اس میں جو ایک اہم ترین کام تھا وہ تھا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی اہل بیتہ و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ درود و سلام میں آل کو شامل کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک طرح سے اس صحیح کلچر اسلامی کو بیان کیا۔ اب یہاں پر ہمیشہ کی طرح میں ایک بات کہوں کہ انگلش میں جب اردو میں ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اچھا کام ہوا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کہہ رہے ہیں، لیکن انگلش میں ایک غلطی ہو رہی ہے، اور اس میں ہم سب کو ایک تحریک کی صورت میں کوشش کرنی چاہیے، اور وہ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے صلوات کا پیس بی اپاؤن ہم، جبکہ صحیح ترجمہ اس کا ہے پیس بی اپاؤن ہم اینڈ ہز پروجینی۔ یہ جو کہا جاتا ہے پیس بی اپاؤن ہم، یہ اصل میں ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لہٰذا اس پر بہت زیادہ توجہ ہمارے مومنین کو دینی چاہیے، پیس بی اپاؤن ہم اینڈ ہز پروجینی۔ دوسرا جو کام تھا امام نے انجام دیا وہ تھا کہ سب سے زیادہ کنیز اور غلام انہوں نے خریدے، اور اس کے بعد ان کی تربیت کر کے ان کو آزاد کیا، کیونکہ اس زمانے میں ان کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو اس طرح سے جمع کرنا امکان میں ان کے لیے نہیں تھا، اور انہوں نے یہ سب کام انجام دیے اس صورت میں کہ دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جوان بہت زیادہ عابد و زاہد ہیں، یہ کنیز غلام خریدتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے ہیں، ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ جوان ہیں، یہ روتے ہیں، اور یہ جوان ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کام تھا کہ وہ لوگ سوچتے تھے یہ جوان ہیں، یہ اپنے والد کو یاد کر کے روتے ہیں اور یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، لہٰذا تیسرا کام تھا عزاداری۔ اور اس عزاداری کو گو کہ دیکھا جائے تو بہت تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا ولادت امام حسین سے، جو جناب جبرائیل نے مصائب پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصائب پڑھے اور مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ علیہم السلام نے گریہ فرمایا۔ پھر ایک عزاداری کا سلسلہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت امام حسین سے اس عالم میں شروع کیا کہ ان کے سر میں خاک تھی اور گریہ فرما رہے تھے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا، مشہور روایت ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، کہ عصر عاشور جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ آرام فرما رہی تھی تو انہوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گریہ فرما رہے ہیں، ان کے سر میں خاک ہے۔ آپ نے گھبرا کے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا کیفیت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسین کو قتل کر دیا، اور ساتھ میں بعض جگہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں شیشی تھی، انہوں نے فرمایا میں خون جمع کر رہا ہوں۔ اب گھبرا کے اٹھی، اس شیشی کے پاس گئیں کہ جو آپ نے ان کو اپنی زندگی میں دی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ مجھے خاک جبرائیل نے دی ہے، جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین کو قتل کر دیا۔ تو پھر ایک گریہ سمجھیں یہاں سے شروع ہوئی عزاداری کہ حضرت ام سلمہ نے گریہ شروع کیا۔ پھر ایک گریہ جو سلسلہ شروع ہوا جب مدینہ میں خبر پہنچی، پھر ایک گریے کا اور عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا عصر عاشور سے، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام نے شروع فرمایا، اور یہ شروع ہوا کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام، اور شام سے دوبارہ کربلا، اور کربلا سے دوبارہ مدینہ۔ اب جب آپ مدینہ کے باہر پہنچے تو یہ تمام عزاداریاں در حقیقت ایک اس طرح سے ہو گئیں جیسے کئی دریا مل کے ایک جگہ جمع ہوں۔ پھر یہ جو عزاداری مدینہ میں شروع ہوئی تو یہ 5 سال چلی، کہ جس میں امام کا حکم تھا کہ کسی گھر میں بھی کھانا نہیں پکتا تھا، تمام بنی ہاشم اور ان کے چاہنے والے خواتین نکلتی تھیں، اور صبح سے شام تک عزاداری بقی میں ہوتی تھی اور مختلف جگہ ہوتی تھی، اور اسی عزاداری کے بارے میں ہے کہ وہاں پر خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے،
اور حضرت ام رباب کسی خیمے میں نہیں بیٹھتی تھیں، وہ صرف دھوپ میں ہی بیٹھتی تھیں۔ اچھا، اس عزاداری کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 5 سال چلی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کسی بھی بنی ہاشم کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کھانے کا اہتمام فرماتے تھے، اور صبح سے شام تک گریے کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اسی دوران جناب مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہ خداوند تبارک و تعالی ان لوگوں کو کہ جو عقل و شعور نہیں رکھتے ان کو آگاہی عطا فرمائے کہ ان کی دشمنی ظاہر بنو امیہ سے بھی تھی، بنو زبیر سے بھی تھی، ان دونوں گروہوں نے اور بعد میں دشمنان اہل بیت ان کی کردار کشی کی۔ اور آج ہمارے بعض نادان جو ہے ان دشمنوں کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو دشمنوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی بھی بڑے زور و شور سے کی ہے۔ خیر، تو اب امام فرماتے ہیں کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر بھیجا اور اس کے بعد تاکید کی کہ جب دسترخوان لگ جائے اور امام زین العابدین کے ساتھ جو کھانا کھانے لوگ آتے تھے اس وقت یہ سر لے کے جانا، کیونکہ جناب مختار کو علم ہوا تھا کہ امام زین العابدین کو اس بات کا بہت قلق ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کا سر آیا اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کھانا کھا رہا، تو جناب مختار نے وہی وقت منتخب کیا اور اپنے آدمی سے کہا تھا تم باہر کھڑے رہنا جب تک کہ کھانا نہ لگ جائے، اس وقت تک اندر داخل نہ ہونا۔ پھر جو اس نے لا کے یہ سر پھینکے اس خبیثوں کے، تو امام نے تبسم فرمایا، سجدہ کیا، اور پھر خواتین کو حکم دیا کہ اب عزاداری کو اس نہج پر کہ جو صبح سے شام تک ہوتی تھی موقت اس کو ختم کر دیا جائے۔ پھر اس عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو وقتاً فوقتاً، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں امام حسین کی یاد کو تازہ فرماتے رہے۔ مثال کے طور پر بکرا دیکھتے تھے، کہیں کوئی جانور ذبح ہوا ہے تو سوال فرماتے تھے قصاب سے کیا تم نے اس کو پانی پلایا تھا، اور پھر اس کے بعد امام کے مصائب بیان فرماتے تھے کہ لیکن میرے باپ کو ذبح کیا گیا اور انہیں پانی بھی نہیں پلایا گیا۔ اسی طریقے سے مختلف اور جگہوں پر ائمہ کی روش تھی کہ شہادت امام حسین کو زندہ رکھا جائے۔ بالکل صحیح، اس پر تھوڑی سی اور ابھی تفصیل سے بات کریں گے، تھوڑا سا قبلہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ نے جو ہے وہ القاب سے جو ہے وہ گفتگو کا جو وہ آغاز فرمایا، سجاد بہت زیادہ یہ لفظ امام کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ آپ کو امام سجاد کے ہی نام سے جو ہے وہ پکارا بھی جاتا ہے، تو سجاد کی وجہ قسمیہ ذرا بیان کریں۔ سجاد صیغہ مبالغہ ہے، ساجد اس میں فاعل ہے، سجدہ کرنے والے، احتراماً والے کہیں گے، ویسے تو ترجمہ ہوتا ہے سجدہ کرنے والا۔ سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والے، کیونکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ وتیرہ حیات تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملتی تو جہاں نعمت پاتے وہیں پر سر سجدے میں رکھ دیتے۔ ایک مرتبہ بازار میں نعمت ملی تو سرکار نے بھرے بازار میں سر جب سجدے میں رکھ دیا، بارگاہ ایزدی میں سجدہ شکر فرمایا، تو کسی نے کہا کہ یہ سجدہ گھر بھی ہو سکتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسے یقین ہے کہ وہ گھر پہنچ جائے گا؟ جب نعمت ملے تو سجدے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت کے 500 درخت تھے خرما کے، ہر خرما کے درخت کے نیچے کانا یصلی رکعتین للشکر، شکر کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کے جد کو کسی نے دیکھا تھا کسی نے نہیں دیکھا تھا، مشہور تھا کہ وہ پردہ شب میں 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ تو ان علی نے روز روشن کی روشنی میں 1000 رکعت پڑھ کے بتا دیا کہ اگر ہمارے دادا رات میں پڑھتے تھے اور ہم ان کے پوتے دن میں صلاۃ الشکر 1000 رکعت ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے قبلہ کی تاریخ کے اوپر، کیونکہ آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے کہ کل کتنی بیویاں اور بچے واپس مدینے واپس آئے تھے،
کیونکہ صدر ظلم ہوا، ہم روز چکے اس کی کل تاریخ بیویاں جو بیان کرنے واپس آئیں وہ 12 تھیں، اور کل بچے جو واپس آئے وہ 5 تھے. ٹوٹل 12 بیویاں اور 5 بچے امام سجاد علیہ السلام کی سربراہی میں، بشیر ابن جزلم کی معاونت کے ساتھ اور ان کے ایک دوست کی اللہ معاونت کے ساتھ یہ چھوٹا سا قافلہ کربلا پہنچا، اور پھر کربلا سے مدینہ منورہ ہے. صحیح صحیح. تھوڑا سا چونکہ تاریخی حقائق بھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہیں، کیونکہ اس وقت ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جہاں جہاں کاروان کو لے جایا گیا، جو جو ظلم ہوئے اس کے اوپر تفصیلاً جو ہے آپ کی خدمت میں علماء کی زبانی بیان کیا جا رہا ہے. تو اس میں کس قدر ظلم ہوا ہے اور کہاں کہاں پر نشان اور آثار آج تک موجود ہیں. تو یہی کہا گیا کہ پوری کوشش یزیدیوں کی یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ قافلے میں جو بیویاں ہیں اور بچے ہیں وہ بھوک اور پیاس اور تھکن کی شدت سے انتقال کر جائیں، اس لیے وہ گھماتے رہے. اس لیے میں نے ایک سوال کیا کہ واپس کتنے لوگ آئے تھے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس قدر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. قبلہ علامہ شیر رضا صاحب عزاداری کے اوپر ہم پہنچے تھے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ اس کو پورے جو ہے اس میں مختلف روشیں اختیار کی گئی. اس میں اور کیا کیا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو بنیادی طور پر عزاداری شروع کی گئی ہے اس کے کیا خد و خال تھے اور کس طرح سے شروع کی گئی تھی. اچھا، ایک موضوع کی جانب کہ جو میں نے عرض کیا کہ جو 5 سال لگاتار عزاداری چلی تھی، میرے خیال سے آواز میں پرابلم ہو رہا ہے، کچھ ایکو ہو رہا ہے. جی ہاں، آپ گفتگو فرمائیے. یہ کئی کھلی ہوئی آواز میری تھی. تو یہ 5 سال جو عزاداری چلی، کیا رکا جائے، انتظار کریں اس کا ایکو ختم ہو جائے؟ کس سائڈ سے کھلی ہوئی ہے میرے خیال میں آپ گفتگو فرما کے دیکھیے قبلہ. جی، تو یہ جو 5 سال عزاداری چلی، اس کے بارے میں ایک لطیف نقطہ عرض کروں کہ اس دوران کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ہستیوں کے بارے میں کہ وہ اپنے آخر دم تک صبح شام عزاداری کرتے رہے. وہ لوگ، ان میں سے ایک ہیں حضرت ام سلمہ. بلکہ اس سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ جو عزاداری تھی مدینہ میں، اس کے جو اہم ارکان تھے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اور پھر مولا امیر المومنین کی صاحبزادیاں رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، اور امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں، اور حضرت عقیل کی صاحبزادیاں اور بہویں، اور خصوصاً حضرت عقیل کی ایک صاحبزادی تھیں، ان کا نام تھا ام لقمان، اور وہ اپنے خاندان میں وہی عظمت اور جلالت رکھتی تھیں، نہ کہ وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے برابر تھیں، یعنی اپنے خاندان میں ان کا وہی احترام تھا جس طرح سے کہ جو حضرت زینب کا خاندان مولا امیر المؤمنین میں تھا. تو یہ سب تھے بانی اس عزاداری کے. لیکن خصوصاً ان بانیوں میں سے اور کچھ ہستیوں کا نام جو آخر میں ہم لیں تاکہ اور ان کی اہمیت زیادہ ہو جائے، ان بانیوں میں سے ایک تھی حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اور حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اور مولا امیر المؤمنین کی ایک زوجہ تھیں جو کربلا میں بھی تھیں اور کربلا سے لے کے ان تمام چیزوں میں شریک رہیں، اور وہ تھیں جناب حضرت لیلہ بنت مسعود بن خالد. اب اسی 5 سال کی جو صبح و شام کی عزاداری تھی، اسی دوران حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں. تو ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی کے تمام دن آخری ایام کے تقریباً 3 سال یا 4 سال کے درمیان امام حسین پر گریے پہ.
اسی طرح سے انہی صحیح ایام میں حضرت ام البنین دنیا سے رخصت ہوئیں، اور ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کی زندگی کے آخری تمام ایام امام حسین اور شہداء کربلا کے گریے پہ گزرے۔ انہی ایام میں تقریباً 1 سال کے بعد، اس عزاداری کے 1 سال کے بعد، حضرت ام رباب دنیا سے رخصت ہوئیں، اور ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی کے تمام ایام، ہر لمحہ جو ہے ان کی زندگی کا، وہ امام حسین کی عزاداری میں گزرا، یا بالفاظ دیگر کہا جائے گا کہ ان سب نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صرف عزاداری کی۔ تو صرف آزاد یہ تھا صحیح سلسلہ اس 5 سال والی عزاداری کا کہ جو سوگ بڑھایا گیا، اور روایت میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اس دوران، دوبارہ ایکو ہو گیا ہے، کہ اس دوران بنی ہاشم کے گھروں سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، خواتین تیل نہیں لگاتی تھیں، خوشبو نہیں لگاتی تھیں، اور جی سیاہ آپ کنٹینیو لباس کریں، میں چیک پہنتی کر لوں تھیں، گا۔ وہ بھی موٹا، کیونکہ اس زمانے میں کپڑے جو تھے سلک ہوتا تھا یا باریک کاٹن ہوتی تھی، وہ شاہانہ لباس مانا جاتا تھا، یعنی آرائش کا لباس مانا جاتا تھا، اور انتہائی معمولی کھدر ٹائپ کا موٹا کپڑا جو ہے وہ سوگ کا مانا جاتا تھا۔ تو ان 5 سال میں خواتین نے سیاہ اور موٹا لباس پہنا، یعنی بالکل ہی معمولی قسم کا، انتہائی حقیر قسم کا لباس۔ تو یہ تو مختصر سی گفتگو تھی اس 5 سال کی عزاداری کے بارے میں، کیونکہ وہ بہت اہم موضوع ہے، اور واقعا اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عزاداری کا خاص دور تھا امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات کا، اور بعد میں پھر امام مختلف طریقوں سے ان چیزوں کو یاد دلاتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عزاداری کا اصل ہدف ہی مصائب کو یاد رکھنا اور رکھوانا ہے، قاتل اور مقتول کو پہچاننا اور پہچانوانا ہے، ظالم اور پہچانوانا مظلوم ہے، کو صحیح پہچاننا اور پہچانوانا ہے۔ لہٰذا عزاداری کے بارے میں جو عموماً ایک اعتراض یا سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی کہ یہ والی چیز تو سوگ نہیں ظاہر کر رہی، اس والی چیز سے تو سوگ نظر نہیں آتا، تو ہم بتاتے چلیں کہ ابھی ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر ایک پورے تقریباً 5 مجالس 6 مجالس کا سلسلہ بھی رکھا تھا عزاداری کے رسوم کے بارے میں، لیکن یہاں مختصر ہم عرض کریں کہ عزاداری کی رسوم کے بارے میں کس نے یہ کہا ہے کہ وہ صرف سوگ کے لیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ عزاداری کی رسوم کا اصل ہدف، اور عزاداری کا اصل ہدف، بے شک کوئی شخص اس وقت بہت زیادہ کسی بھی کام سے حزن و ملال میں نہ ہو، گریہ نہ کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کو عزادار مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ خدمت کر رہا ہے۔ تو کون سا کام؟ ہر وہ کام کہ جس کے ذریعے سے امام حسین کی یاد تازہ ہو، اور واقعہ کربلا میں سے کسی بھی چیز کی یاد تازہ ہو اور اس کو بھلانے نہ دیا جائے۔ مثال کے طور پر صحیح پوسٹر ہوں، بینر ہوں، پرچم ہوں، سیاہ لباس ہو، سیاہ چادریں ہوں، لباس ہے، عمارتوں کو سیاہ کیا جائے، یا مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں جیسے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں، اب اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر ظاہر ہے کہ سوگ تو نہیں ہوتا، لیکن اصل موضوع کیا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے یاد امام یاد کو حسین، تازہ کیا شہادت امام حسین اور مختلف اور واقعات میں سے کچھ کی جانب انڈیکیٹ کیا جائے، لوگوں کی توجہ دلائی جائے۔ انہی میں سے آ جاتا ہے ایک اربعین کی واک۔ اب یہ جو اربعین کی واک ہے، اب آج کل یہ ظاہر ہے لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ کیا فائدہ عزاداری کا، تو ان کو ہمیں پہلے یہ بتانا ہوگا کہ فائدے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور فائدہ کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ عزاداری کا اصل فائدہ ہی امام حسین کی یاد اور مظلومیت کو زندہ رکھنا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ حج کے ذریعے سے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ علیہم الصلاۃ کی یاد کو اور ان کی تعلیمات کو اور ان کی توحید کے لیے خدمت کو اور پرچم توحید کو بلند کرنے کو یاد رکھنے کے لیے پورا حج ہے اور عمرہ ہے اور قربانی کا سلسلہ ہے۔ اب حج سے ہم کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں؟ حج کا اصل بینیفٹ ہی یاد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و حضرت ہاجرہ علیہم کہ وہ زندہ رکھا السلام جائے، ہے۔ صحیح
اور عزاداری کا بھی یہی بینیفٹ ہے. یہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اس نام سے، اور اس پر لوگوں کو توجہ دینی ہوگی. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ مختلف چیزوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے کہ اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، جبکہ ان کا جو اصل ہدف ہے وہ مختلف واقعات عاشور کو یا مظلومیتوں کو زندہ رکھنا ہے، جن میں سے میں ایک مثال بعض دفعہ دیتا ہوں کہ اگر ابھی بھی مومنین بیٹھے بیٹھے گوگل سرچ میں جائیں اور لکھیں محرم ان ترکی یا محرم و ترکی بھی لکھ دیں، اور اس کے بعد جو اس میں پکچرز پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک ضرور نظر آئے گی کہ خواتین کے سر پر زینب لکھا ہے جی اور ہاتھوں کو اس طرح سے انہوں نے بلند کیا ہوا ہے اور ہاتھ میں زنجیریں ہیں. اب اس جی چیز سے وہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس سے وہ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو رسول اللہ صلی سلام اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، اور جس وقت ان کو اسیر کیا گیا ہے تو ان دو کے علاوہ یعنی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے علاوہ کوئی بھی پوری دنیا میں اتنا قریبی رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں رکھتا تھا. حتیٰ امام زین العابدین علیہ السلام بھی ایک مرحلے بعد میں تھے. مقامات کی بنیاد، مقام اور عظمت کی بنیاد پر وہ حضرت زینب سے زیادہ تھے، امام تھے، حجت خدا تھے، لیکن رشتے میں ایک اسٹیپ بعد میں تھے کیونکہ وہ امام حسین کے فرزند تھے. اور امام حسین اور جناب حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام یہ ایک لیول پہ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بچے تھے، یعنی فرزند اور دختران تھے. تو یہ بتانا اصل مقصود ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا، بازاروں درباروں میں پھرایا گیا، ان پر پتھراؤ ہوا، ان کی چادروں کو چھینا گیا، ان کے مکھنوں کو نوچا گیا، ان کے گوشواروں کو نوچا گیا، ان کے زیورات کو لوٹا گیا، ان پر تعزیانے برسائے گئے. اور کیا اس سے بینیفٹ لوگ لینا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی فیکٹری لگائیں، کوئی یونیورسٹی بنے گی اس کے ذریعے سے؟ ہاں، یہ سارے کام ہونے چاہیے. اور یہ جو بے وقوفی کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ شیعوں نے کیا بنایا؟ شیعوں نے بہت سارا علمی کام کیا اور پاکستان میں بھی بنائے ہیں. ہاں، یہاں یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہنے سے پہلے کہ خود اس نے کیا کام کیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اس کو گفتگو لے کر تھوڑی سی اور آگے بڑھتے ہیں. اور قبلہ علامہ سردالوی صاحب قبلہ تھوڑی سی تاریخ کے اوپر اور بات ہو جائے. بیت الحزن کی جہاں پر بات آتی ہے تو کیا بیت الحزن دو ہیں؟ کوئی دعائیں اس پہ اس حوالے سے کوئی دعائیں مخصوص پیش کر سکتے ہیں قبلہ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ بیت الحزن دو ہیں. ایک بیت صحیح. الحزن ہے جو منسوب ہے سیدۃ نساء العالمین بضعۃ رسول خاتم النبیین زوجہ امیر المؤمنین مادر ائمہ طیبین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، جہاں وہ بابا کی رحلت کے بعد تشریف لے جاتی تھیں. پہلے وہاں ایک درخت تھا، کچھ ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا تھا تاکہ رسول زادی دھوپ میں بیٹھ کر روئیں، اس لیے کہ اہل مدینہ نے منع کیا تھا مولا علی کو کہ اپنی اہلیہ سے کہیں یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. پھر انہوں نے رات یا دن کا جب انتخاب فرمایا تو ان لوگوں نے وہ بھی مناسب نہ سمجھا اور کہا کہ اپنی زوجہ سے کہیں کہیں باہر جا کے روئیں. تو ایک روز بی بی وقت سے پہلے تشریف لے آئیں تو حضرت علی نے پوچھا کہ رسول زادی ابھی تمہارے پلٹنے کا وقت تو نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا ابو الحسن، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں بابا کو رویا کرتی تھی، میرے بابا کی امت والوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا. جس پر حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے وہاں پر حجرہ بنایا تھا. وہ حجرہ بقیع کی پچھلی سائیڈ پر اب تو موجود نہیں رہا مگر اس کے نشانات ہیں. ایک تو وہ بیت الحزن یا بیت الاحزان دونوں طریقوں سے کہا جاتا ہے. اور ہمارے فقہا اور علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی امام بارگاہیں ہیں وہ اسی بیت الحزن کی شبیہ ہیں، اسی کی کاپی ہے. جس طرح کہ مسجد الحرام کی کاپی مساجد ہے، اسی طرح بیت الحزن یا بیت الاحزان کی کاپی یہ حسینیہ جات، تقیہ جات اور امام بارگاہ ہے. دوسرا بیت الحزن یا بیت الاحزان وہ ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے،
یہ بھی مدینہ میں ہے، باغ سلمان فارسی کے قریب، جہاں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ منسوب وہ کنواں ہے، شمعون یہودی کے باغ والا، جہاں سرکار پانی دیتے تھے۔ شمعون کے خود گھر سے ذرا آگے جائیں تو وہاں سے جب آپ کی پشت مسجد قباء کی طرف ہو تو وہاں لیفٹ سائیڈ پہ ایک بلڈنگ ہے جو آج بند ہے، وہ بیت الاحزان ہے امام سجاد علیہ السلام کا۔ وہاں پر وہ تشریف لائے تھے اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ، اور وہیں سے بیویوں نے تیاری کی تھی، جیسے ابھی مولانا محترم فرما رہے تھے کہ رسول زادیاں، نواسیاں، بی بی زینب و ام کلثوم اور دیگر جو مخدرات عصمت و طہارت تھیں، انہوں نے وہیں سے آمادگی کی کہ کیسے جانا ہے، کیسے روضہ رسول پہ جانا ہے، کیسے قبر بطول پہ جانا ہے، کیسے آرامگاہ امام حسن پہ جانا ہے، کیسے بنی ہاشم کے محلے میں جانا ہے۔ عورتیں پوچھیں گی تو ان کو جواب کیا دینا ہے، اپنے رشتہ دار پوچھیں گے تو ان کو کیا بتانا ہے، اس لیے کہ جیسے حضرت ام سلمہ اور ام البنین سلام اللہ علیہما دونوں عزادار بیویاں روضہ رسول پر جاتی تھیں، حتیٰ کہ میں نے اہل سنت کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ بی بی ام سلمہ ٹکرے مارتی تھیں۔ پہلا عزاداری کا جلوس بی بی ام سلمہ لے کر گئیں بنی ہاشم کی خواتین کو، کچھ خواتین اور خاندانوں کی بھی تھیں، ام البنین بھی ساتھ تھیں، اور رسول کی قبر پر بی بی نے ٹکرے ماری، اور بی بی کے جو بین ہیں وہ بھی لکھے ہیں ہمارے بزرگان اہل سنت نے، وہ فرماتے ہیں کہ بی بی کہتی تھی واہ محمد آ، واہ محمد آ، واہ محمد آ، اور اس طریقے سے امام حسین کا بھی نام گرامی لیتی تھیں۔ تو یہ بیت الحزن یا بیت الاحزان گویا دو ہو گئے، جیسے آپ مصلی بھی دیکھتے ہیں جہاں امام سجاد علیہ السلام نے آلموسٹ 40 سال تک نماز پڑھی، اس پر مجھے عزت حاصل ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، اب تو وہ نہیں رہا، یہ مصلی باقاعدہ پہلے موجود تھا۔ جہاں تک تعلق ہے دعاؤں کا، جیسا عزیز القدر حضرت علامہ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی بھی آقا توفیقات میں اضافہ ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، حضرت علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ نے کیا ہے صحیفہ کاملہ کے نام سے، اور بھی ہے مولانا مرتضیٰ حسین صاحب قبلہ لکھنوی نے بھی، صدر الافاضل نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس میں جو 59 دعائیں تھیں پہلے، اب جو اس وقت چاپ ہے اس میں بالکل درست فرمایا کہ 54 ہیں، پہلے 74 تھیں، اور بلکہ 59 کی دعاؤں والا میرے پاس صحیفہ سجادیہ موجود ہے جو کہ عربی میں ہے، اس میں بالکل فارسی یا اردو کی آمیزش یا ترجمہ نہیں ہے۔ یہ تو حضرت کی وہ دعائیں ہیں جو لقائے الہی، ربط خالق و مخلوق استوار کرنے کے لیے ہمارے چوتھے امام نے اپنے چاہنے والوں کو یہ ودیعت فرمائیں۔ ساتھ ہی کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں جو بڑی معروف و مشہور ہیں، مثلا مقاتل ابن سلیمان کی مشہور دعا جو امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے، الہی کیف ادعوکا و انا و کیف اقطع رجاعی منکا و انتا الی آخر، چھوٹی سی دعا ہے۔ مقاتل ابن سلیمان نے تو یہاں تک روایت کرتے ہوئے لکھا، یہ مفاتی میں بھی موجود ہے، کہ اگر کسی کی دعا اس دعائے امام سجاد علیہ السلام کی قرات کے بعد قبول نہ ہو تو وہ مجھ مقاتل پر لعنت کرے۔ اندازہ لگائیں یہ اس قدر فیورٹ اور مقبول مستجاب الدعوات دعاؤں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک دعا ہے، جیسے حضرت ابھی کہہ رہے تھے آیت اللہ کے بارے میں فقیر نے بھی ایک دعا ایسی ہے جو میں اردو کی زمین میں لے آیا ہوں، مجھ سے قبل کسی نے اس کو اردو کی زمین میں متعارف نہیں کرایا تھا۔ یہ دعا دعا الحریق ہے، یہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ میں جب روضہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہ 15 دن مہمان رہا تو مجھے لائبریرین نے وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی، جو بی بی کی
لائبریری ہے، مکتب ہے، مکتبہ ہے، اور اس میں باقاعدہ لائبریری میں خطی نسخے موجود ہیں. میں نے خطی نسخے میں سے یہ نکالی تھی. یہ زبردست دعا ہے، میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے جو حضور پاک نے اپنی صاحبزادی کو، سیدۃ النساء العالمین کو، انہوں نے آگے امام حسین علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کو ودیعت فرمائی. وہ تبرکات امامت، نبوت و امامت میں آپ تک پہنچی، اور آپ نے ارشاد فرمایا. ایک دن آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے تو وہاں آپ کے کچھ کارندے آئے. انہوں نے کہا کہ حضور والا آپ کا بیت الشرف جل گیا ہے، محلہ پورا جل گیا ہے. امام نے فرمایا کہ اگر امتحان کا موقع نہ ہو تو ہمارے پاس ایک دعا ہے ہمارے جد رسول کی، ہماری کوئی بھی پراپرٹی جل نہیں سکتی. آپ نے واپس ان کو بھیجا. انہوں نے کہا ہم دیکھ چکے ہیں، محلہ پورا جل چکا ہے اور شعلے بلند ہیں. سرکار انہی کے ساتھ، کرندوں کے ساتھ واپس آئے تو دیکھا سارا محلہ جل چکا تھا، مگر امام سجاد علیہ السلام کا بیت الشرف بالکل صحیح و سالم تھا. اپنے بزنسز میں، اپنے مواضع تجارت میں، اپنے گھروں میں، مومنین مومنات اپنی گاڑیوں میں اس دعاء الحریق کو رکھ سکتے ہیں. بعد میں جب میں یہ لکھ چکا اردو میں اور میں چھپوا چکا تو میرے پاس ایک کتاب آئی. میرے استاد محترم آیت اللہ شیخ اختر عباس نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا، آیت اللہ العظمی آغا حسینی کی، شیرازی کی. اس میں بھی میں نے دیکھا کہ عربی والی میں اور پھر اردو والی میں جو مفاتیح الجنان جدید کے نام سے میرے استاد بزرگوار نے ترجمہ کیا، اس میں بھی دعاء الحریق کو لکھا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ بہت ہی جو ہے کہ اہم بسم چیز اللہ جو ہے بسم اس اللہ. وقت جو ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم سے مومنین کے لیے، ان کی جان و مال کے عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہاں سے نشر ہوئی. الحمدللہ. انشاءاللہ مومنین اس سے بھی استفادت فرمائیں گے. قبلہ عزاداری کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ عزاداری کے مطلب کیا اور کیا فوائد ہو سکتے ہیں. یقیناً اس کے مختلف جو ہے وہ اہداف ہیں، اور سب سے بڑا ہدف تو یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نظام کو، ان کے مشن کو، ان کی فکر کو جو ہے وہ زندہ و جاوید رکھا جائے. اور اس وقت تک جب تک خون ناحق کا انتقام نہیں ہو جاتا، امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی شمشیر نیام سے باہر نہیں آتی اس خدا بندی کے تحت، جب تک اس خون کو جو ہے اس کی تاثیر کو کم رنگ نہ ہونے دیا جائے. عزاداری کا سلسلہ اسی طرح سے عاشورے کو زندہ رکھا جائے. تو قبلہ یہ عموماً جو اس میں بعض لوگ یا وہ نادان ہیں یا جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کو آخر عزاداری سے تکلیف کیا ہے؟ کیونکہ عزاداری کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہے. عزاداری تو صرف ان ملائم کو جو ہے وہ بے نقاب کرنے کے لیے ہے جنہوں نے رسول اللہ کے خاندان میں ظلم کیا. تو اب کہیں پر بھی کوئی ان کو اون بھی نہیں کرتا، مگر وہی لوگ عزاداری کے اوپر حملہ آور ضرور ہوتے ہیں. یہ منافقانہ روش کیسی ہے؟ ایک تو اس کا حلی جواب ہے اور ایک نقضی جواب ہے. نقضی جواب پہلے سماعت و نظارت فرما لیجیے. حضرت امام خمینی نور اللہ مرقدہ شریف نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں پر جو ماتم حسین میں اٹھتے ہیں، اور میں سلام کرتا ہوں ان سینوں پر جن پر یہ ہاتھ لگتے ہیں. خدا کی قسم یہ ہاتھ ان سینوں پہ نہیں لگتے بلکہ یزیدیت کے منہ پر لگتے ہیں. تو اصل تو بات یہ بالکل ہے صحیح. جو یزیدی ہے ان کو تو تکلیف ہوگی. میں بچپن سے دیکھ بالکل رہا صحیح. ہوں کہ جب ہم ماتم کرتے تھے ہم حال بحال ہوتے تھے، مگر جو ہمارے ناقدین ہیں یا اپوننٹس ہیں چہرے ان کے اترتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جہاں تمانچہ لگے گا تو وہیں پر تو درد ہوگا. ایک تو نقضی جواب تو یہ ہے. حلی جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں عزاداری حسین سے کیا فائدہ ہے، تو اس میں مولانا محترم نے بہت خوبصورت جواب دیے ہے. میں عرض کروں گا سب سے بڑا فائدہ عزاداری حسین علیہ السلام کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد آج تک اگر ظالم و جابر حکمرانوں نے کسی بھی حسینی سے مطالبہ بیعت نہیں کیا تو یہ فائدہ عزاداری کا ہے. وہ لوگ سبحان جنہیں اللہ. بہت خوبصورت. اللہ کا بھی خوف نہیں ہوتا، آپ یقین کریں وہ بھی حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے انسٹیٹیوٹ سے، عزاداری سے وہ بھی ڈرتے اور خائف ہوتے ہیں. جو ہمارے لوگ بالکل صحیح. ہیں بدقسمتی سے
بعض ہمارے کلا بردار یا امامہ برسر جو آج کل یہ ناشائستہ حرکتیں کر رہے ہیں اور خود کو بڑا مفتی سمجھ کے پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل کے طور پر آگے آتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کے سر پہ جو دستار ہے یا ان کے دوش پہ جو عبا ہے وہ بھی عزاداری ہی کا صدقہ ہے، ورنہ گلی گلی میں حسین حسین جو ہو رہا ہے عزاداری ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ شب بیداریاں، یہ مراسم اعزا، یہ نوحہ خانیاں، یہ مرثیہ خانیاں، یہ ماتم حسین، یہ جلوس ہائے عزا، یہ مجالس سید الشہداء، یہ پورا انسٹیٹیوٹ ہے. مجھے بالکل صحیح. کسی یونیورسٹی یا کالج نے ماتم کرنا نہیں سکھایا ہے، میں نے آغوش مادر سے ماتم کرنا سیکھا ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ خود کو جہنمی بنا رہے ہیں یا خود کو یزید سے وابستہ کر رہے ہیں. مجھے میرے والد صاحب قبلہ کا ایک جملہ یاد آ گیا. ان سے کسی مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مولانا آپ یہ جو ماتم کرتے ہیں حال بے حال کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے ساتھ اظہار وابستگی کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیسا اظہار ہے؟ کہا میں تمہارے باپ فوت ہوئے تھے تو جب میں تمہارے پاس افسوس کے لیے آیا تھا تو اس وقت تو تم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ آج جشن مناؤ میرے باپ مر گئے ہیں. تو اگر آپ کے باپ کے مرنے پہ سوگ جائز ہے جو کہ گناہگار مرا ہے، تو جو نواسہ رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، امام معصوم ہیں، جن کی ناز برداری رسول نے کی ہے، ان کا غم منانے میں کیا قباحت ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہی سوال علامہ شیر رضابی صاحب آپ کی خدمت میں بھی رکھیں گے کہ اس میں اور مزید جو عموماً ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ مرضوں کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا تو اس میں جو عزاداری کے حوالے سے ان کے اسٹیٹمنٹس تھے، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات تھی. ایک جگہ آیت اللہ نائینی کے الفاظ تھے کہ ہم نے جب بھی یہ دیکھا کہ عزاداری کے اندر کیڑے نکالے گئے تو یہ ملت روح و زوال ہوئی، اور جب بھی ہم نے دیکھا کہ عزاداری کو شاید شان طریقے سے منایا گیا، شیعت جو ہے وہ اور پھولی پھلی. اس حوالے سے قبلہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عابد صاحب. یہ تو جو انہوں نے بات ارشاد فرمائی واقعاً اظہر من الشمس ہے، اور یہ اندازہ جی لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں عزاداری ہوئی وہاں وہاں جو ہے وہ صحیح معنی میں اسلام کو پہچانا گیا. اب دیکھیں اسلام صحیح ہے کیا، تو یہ پہلے کلیئر ہونا چاہیے. تو اسلام صحیح ہے وہ اسلام کہ جو قرآن اور اہل بیت سے ملے. اصل میں جب رسول صحیح. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری زندگی گزار رہے تھے، اس وقت اسلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام. قرآن بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کا نام ہے، کیونکہ انہی سے ملا ہے، انہی کی زبان سے ملا ہے. ہمیں انہوں نے ہی بتایا ہے کہ یہ قول خداوند تبارک و تعالی ہے. اپنے بعد کے لیے جو انہوں نے پالیسی دی اور اپنے بعد کے لیے جو انہوں نے اسلام کا منبع بیان کیا، سورس بیان کیا، یا جہاں سے اسلام ملے گا یا جیسے اسلام ملے گا، تو وہ ہے ثقلین. اور آپ نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے یہ اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں. اور یہ عزاداری اہل بیت علیہم. اچھا اب یہ ثقلین کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ قرآن اور اہل بیت. اچھا قرآن کو جب سمجھنا ہے تو وہ بھی ہمیں اہل بیت سے سمجھنا ہوگا، یعنی ان سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اور جو فرمائیں گے اہل بیت در حقیقت وہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. بس قرآن اور اہل بیت ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور قرآن فہمی بھی اہل بیت ہی سے ہوگی. اور عزاداری کے ذریعے سے اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اہل بیت کے مصائب بیان ہو رہے ہیں، اور ان کے دشمنوں کو پہچانا جا رہا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی زیادہ عزاداری ہوگی اتنا زیادہ دشمن کی قرآن اور تکلیف تو اہل سمجھ میں بیت سے آتی لوگ ہے، وابستہ ہوں گے. دشمن کی جی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے، واضح ہے. دشمن کو تکلیف دہ ہونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے. بعض اپنے نادان کیوں تکلیف کا اظہار کرتے ہیں؟ اصل میں جو بعض اپنے نادان ہیں تو کیوں کرتے ہیں، تو یہ تو بات واضح ہو گئی کیونکہ نادان ہیں. نادان ذرا ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اتنا برا نہیں لگتا، لیکن نادان کے معنی ہوتے ہیں نہ جاننے والا. نہ جاننے والا نہیں، جاہل، کیونکہ وہ جاہل ہیں. نادان
اچھا، اب ایک اور پرابلم ہے، ایک اور پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ اہل سنت کے روشن فکروں کو اور ریفارمر کو دیکھ کر یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ شیعوں میں ایسے ہو جائیں. تو بھائی وہ مثال کے طور پر مولوی اسحاق ہوں مرحوم، یا اس وقت بہت ہی بہترین ایک کام کر رہے ہیں اور حقائق کو کھول رہے ہیں انڈیا میں، وہ ہیں مولانا سلمان ندوی صاحب. کیا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کو بلائیں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت پورے ندوہ اور دارالعلوم کے سامنے جو ہے قیام کر کے بنو امیہ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اہل بیت کے فضائل کے بارے میں کھل کے بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ سلمان یہاں ندوی تک کہہ رہے صاحب. ہیں کہ یہ سلمان ندوی صاحب، اور وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بے وقوفی کی باتیں ہیں سب یہ کہ کسی نے دیکھ لیا تو وہ صحابی ہو گیا، اور صحابی ہو گیا تو پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اور وہ بالکل ہی محفوظ عن الخطا ہو گیا. تو ان چیزوں کو وہ کھل کے کہہ رہے ہیں. اچھا، تو اب ایک جانب انڈیا میں سلمان ندوی صاحب ہیں کہ جو بنو امیہ کے اور دشمنان اہل بیت کے کریہ المنظر چہرے سے نقاب ہٹا رہے ہیں، ان کی خباثت کو عیاں کر رہے ہیں، جو جرائم اہل بیت کے خلاف ہوئے ان کو عیاں کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر یہی کام کچھ حد تک مولانا اسحاق صاحب نے کیا، اسی طرح سے یہی کام کچھ اور لوگ کر رہے ہیں بنو امیہ کے خلاف، جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کر رہے ہیں. اب یہ بات واضح رہے کہ ان لوگوں کے یہ والے کام اچھے ہیں لیکن ان کو آئیڈیل نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ یہ چند مجرموں کے چہرے سے تو نقاب ہٹا رہے ہیں لیکن ان چند مجرموں کی جو بنیاد تھے ان کو تو محفوظ ان کر کو رہے ہیں. اصل میں یہ لوگ بچا ایک کر ڈیلنگ رکھیں. کر رہے ہیں کہ ہم یہ بنو امیہ کو قربان کر دیتے ہیں، معاویہ کو قربان کر دیتے ہیں، اور آپ بس یہ ڈیلنگ کر لیں کہ پھر آپ کسی کو کچھ نہ کہیں. تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سقیفہ کو ان محفوظ باتوں کر میں آ گئے ہیں. سقیفہ ہاں، سقیفہ کو تو محفوظ کر لیتے ہیں، جی، بنو امیہ کو بیچ چڑھا دیں. ہاں. اب اس میں ہمارے ہاں کچھ لوگ اس ڈیلنگ میں اپنی نادانی کی بنیاد پر یعنی جہالت کی بنیاد پر یا کسی ایک خاص حکومتی نہیں اداروں نہیں، کی روشن کہنے فکر، پر اس ڈیلنگ میں آ روشن گئے ہیں. یہ روشن فکر تو خیر بالکل بھی روشن نہیں ہے، فکر، تاریخ فکر ہیں ایسے روشن لوگ فکر بننے کی اپنے کوشش آپ کر رہے کو ہیں. ظاہر کر رہے ہیں، ہاں بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ بننے کیا کی کر کوشش رہے کر ہیں؟ نا. کیونکہ ان کو بھی کچھ کرنا ہے، جیسے کہ حاتم طائی کے بارے میں ہے کہ جی وہ سخی تھے اور اس کی شہرت تھی. بھائی کے بارے میں مذاق میں کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ کیا نام نہ ہوگا، کیا نام ہے اپنا، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو اس نے زمزم میں بدنام پیشاب جو کر ہوں گے، لیا تھا. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام. ہاں، نام نہ ہوگا. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو نام بھائی نے حاصل کیا تھا اچھے کام سے، اس نے زمزم میں پیشاب کر کے حاصل کر لیا. تو اب یہ جو ریفارمر ہیں یہ بنو امیہ کے چہرے سے نقاب ہٹا کر اور بعض غلط چیزوں کو کرٹیسائز کر کے نام کما رہے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے سوچا ہم کیسے کمائیں. تو بھائی آپ تھوڑی اہل بیت کے خلاف اٹھ کے نام کما سکتے ہیں، ہم تو پہلے ہی دشمنوں کے دشمن ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ نام کمانے کے لیے مثال کے طور پر اب یہ بات کرنی پڑتی ہے، وہ کہ اچھی نہیں لگتی، کہ اظہار محبت کرنے کے لیے مثال کے طور پر حضرت آدم کی عصمت کا انکار کر دو، حضرت مختار پہ کیچڑ اچھال دو. لیکن یہ کام اتنے سادے نہیں ہیں. اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ 3rd 4th 5th جنریشن وار ہے کہ پہلے حضرت آدم کی عصمت کو چھیڑ کے دیکھو، اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر نیچے بھی آئیں گے، اور حضرت مختار کو چھیڑ کے دیکھو تو پھر اور اوپر بھی جائیں گے. تو اصولاً یہ جو حضرت آدم والا مسئلہ ہے اس کو لوگ سیریس نہیں لے صحیح. رہے. یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ تربیت کرنا چاہیے لوگوں کی کہ ظاہر قرآن پر عمل کیا جائے وداؤٹ روایات اہل بیت. دیکھیں نا، یہ ترجمہ کر کے جب نظریات پھیلائے جائیں گے تو در حقیقت وہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن کے ظاہر پر عمل کرو، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے ڈکشنری سے اس کو سمجھ لو، اور بس اور کسی مانے جاؤ. چیز کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ہمیں کیا حکم ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، ہمیں ثقلین کے ذریعے سے کتاب اللہ پیغام و پہنچانا ہے. اور اس استدلال میں ثقلین کا تو ذکر ہی نہیں ہوا کہ ثقلین، اس استدلال میں اہل بیت کا تو ذکر ہی نہیں ہوا کہ اہل بیت کیا فرماتے ہیں. تو یہ بات اتنی سادی سمجھی جا رہی ہے، در حقیقت اس بات کے ذریعے سے حسبنا کتاب اللہ کے نظریے کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن افسوس کے ساتھ کہ جتنا علماء کو بولنا چاہیے وہ نہیں بول رہے، پھر پچھتائیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹائم ہمارے پاس قبلہ ختم ہو گیا. علامہ سندرالی صاحب ہمارے پاس
مشکل سے 3 منٹ ہیں، اور چونکہ آج شہادت کا روز ہے تو میں چاہوں گا کہ ان 3 منٹ کو اس میں کچھ مصائب کا ذکر ہو جائے کہ امام زین العابدین السلام کی کس طرح سے شہادت واقع ہوئی تھی. صرف 3 منٹ ہے ہمارے پاس اختصار کے ساتھ. امام زین العابدین علیہ السلام جو جلوس لے کر گئے تھے کوفہ و شام، اگرچہ انہیں مجبور کیا گیا تھا، پابند سلاسل تھے، گردن میں توق خاردار تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور آپ کے خاندان کی مخدرات عصمت و طہارت کو پس گردن ہاتھوں کو باندھ کر بے پالان اونٹوں پر بٹھا کر دیار بدیار 36 شہروں میں پھرایا گیا. امام سجاد کا جو استقلال ہے اور صبر ہے، استقامت ہے، اور ان سارے مصائب کے باوجود جو اپنے جد کے دین کی حفاظت ہے، یہ سنہرے حروف میں لکھی گئی ہے اور لکھی جاتی رہے گی. یہ داستان وفا. امام سجاد سے جب بھی کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تو فرماتے الشام الشام الشام. جب بابا کا سر نوکے نیزہ پہ سوار ہوا تھا تو آپ نے شور کے بلند ہونے پر قناط خیمہ سے دیکھا تو کہا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سب سے پہلے زائر امام حسین حضرت امام سجاد ہیں. پھر تاراجی خیام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، شمر نے چمڑے کا بستر کھینچ لیا اور حجت خدا منہ کے بل زمین پہ گر گئی. پھوپھیوں نے پہلا مسئلہ مفتی شریعت سے جو پوچھا تو یہ پوچھا کہ جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل آئیں. آپ نے فرمایا الی البر، پھوپھی اماں باہر نکل جائیں. پھر شام غریبہ کی وہ قیامت خیز رات ہے جو عابد بیمار نے اپنی پھوپھیوں، ماؤں، اہل حرم، بہنوں، بچوں، بچیوں کے نالے سنے ہیں. امام سجاد اس کے بھی وٹنس ہیں کہ آپ کی خواہر گرامی کو، خواہر اصغر کو، صغرا کو، یعنی بی بی رقیہ سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں. اور فارسی مورخ تو یہاں تک کہتا ہے کہ سیری کے شمر بر صورت یتیمہ حسین زد، صورت دختر حسین را کبوت کرد. جو تماچا شمر نے بی بی سکینہ کو مارا تھا، بی بی کے چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی تھی. راستے میں بی بی گر جاتی ہے، ڈھونڈنے امام سجاد و بی بی زینب جاتے ہیں. پھر کوفہ کے اندر لوگ سنگباری کرتے ہیں، خواتین پتھر مارتی ہیں، صدقے کے دانے پھینکتی ہیں. حتیٰ کہ میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ کوفے کے بازار میں ایک انگارہ امام سجاد کے امامے میں بھی گر گیا. آگے روایت کچھ نہیں بتاتی. امام کے ہاتھ تو مجبور تھے ظاہری طور پر، ویسے تو وہ مختار کائنات ہیں، تو کس طرح اس امامے کی آگ بجھائی ہوگی. پھر ابن زیاد کے دربار میں دخلت زینب ابن زیاد، باقاعدہ وہاں پر جو توہین کی گئی. پھر 36 شہروں سے گزرے اور جو ہیوملیشن کی گئی. اور پھر شام کے بازار میں 72 گھنٹے لگے. تبھی کہتے تھے الشام الشام الشام. کسی نے جب پوچھا کہ شام میں انوکھا ظلم ہوا تو کہا 72 گھنٹے لگ گئے تھے ہمیں بازار شام عبور کرتے کرتے. سائل نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلتا تھا کہ آپ کا قافلہ یہاں سے گزر گیا؟ فرماتے تھے کہ شمر اور عمر سعد اور ملاعین میری پھوپھیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اتنے تازیانے مارتے تھے بازار میں کہ خون کی لکیریں لگ جاتی تھیں. کوئی خون کی لکیروں سے بھی پہچان سکتا تھا کہ قافلہ یہاں سے گزرا ہے. پھر باب الساعات پہ 3 گھنٹے تک یہ قافلہ رکا رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللہم صلی علی ماشاءاللہ، محمد وعلی جزاک محمد اللہ، جزاک اجمعین اللہ. وَإِنَّا بسم اللہ. إِلَيْهِ راجعون. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. بہت ہی مشکور ہے، ممنون ہے. اور ٹائم ہمارا ایکسیڈ کر گیا. جناب قبلہ آیت اللہ سلام حسین بلالوی صاحب اور اللہ مسیح شیخ رضا صاحب، آپ دونوں حضرات کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں. اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، مگر آج شہادت کا دن ہے اور مسلسل عزاداری جو ہے وہ 2 مہینے 8 دن جو اسی طور سے جو جاری ساری رہے گی.